شٹ اپ، کیا بدتمیزی مچائی ہوئی ہے۔ وہ کچن میں کافی بنانے داخل ہوا تھا، پر اندر طوفان بدتمیزی دیکھ کر کچھ لمحے پھتر ہو گیا تھا۔ آیت، جس سے 2 دن پہلے اس کا نکاح ہوا تھا، اور اس کی بہن زنیا جو کیک بنا رہی تھی، وہ کیک بناتے بناتے لڑنے لگے تھے کہ اچانک ایک انڈا آ کر اس کے ماتھے پر پھوٹا تھا۔ جب وہ برداشت کھو کر دھاڑا تھا، وہ دونوں سہم کر اسے دیکھنے لگی۔ تم دونوں اسی وقت میرے کمرے میں آؤ۔ وہ دانت پیستے ہوئے اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ اچھا خاصا ڈانٹ کر اس نے جانے کی اجازت دی تھی، پر آیت کو روک دیا تھا۔ آیت اس کے خوف سے سہم کھڑی تھی۔ جب اس نے آیت کو پاس آنے کا اشارہ کیا تھا، تمہارا پھینکا ہوا انڈا میرے سر پر پھوٹا ہے، پہلے تم اسے صاف کرو، پھر میں تمہاری طبیعت صاف کروں گا۔ کیا کر رہی ہو تم یہاں پر؟ وہ غصے سے بولا تھا، جبکہ وہ چونک کر اپنی جگہ پر اچھل پڑی تھی۔ اس کی بڑی بڑی غزالی آنکھیں، جن میں اس وقت خوف اور معصومیت کی جھلک تھی، کسی کو بھی مسحور کرنے کے لیے کافی تھی۔ اس کا گورا رنگ، گلابی لب اور چہرے کے تیکھے نقوش اس حد تک دلکش تھے کہ غصے میں بھرا دراپ بھی ایک لمحے کے لیے اس کے سحر میں کھو گیا تھا۔ کچھ نہیں، میں نے یہاں کیا کرنا ہے؟ وہ اپنے ہاتھ میں کوئی چیز چھپاتے ہوئے بولی تھی۔ جبکہ وہ دیکھ چکا تھا کہ وہ کچھ چھپا رہی ہے، وہ اس کی طرف آگے بڑھا تھا، اور اسے یوں اپنے قریب آتے دیکھ کر اس نے اپنے قدم پیچھے لینا شروع کر دیے تھے۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میرے قریب کیوں آ رہے ہیں؟ پیچھے رہی مجھ سے۔ وہ اسے دور رہنے کا کہتے اپنے قدم پیچھے لینے لگی، یہاں تک کہ وہ دیوار سے جا لگی تھی۔ کیوں پیچھے ہٹوں؟ دیکھا ہوا ہے میں نے تم سے، تمہارے قریب آنے کا کس نے کہا تھا؟ وہ قدم اٹھاتا اس کے قریب آ کر بولا تھا، اس کے پیچھے چھپائے ہاتھ کو آگے کرتے ہوئے اسے دیکھنے لگا تھا۔ تو اچھا، اسے چورانے والی تھی تم؟ وہ اس کے ہاتھ میں پکڑے اپنی پرفیوم کی ٹوٹی ہوئی بوتل کو دیکھ کر بولا تھا۔ چوری؟ میں چراؤں گی کیوں بھلا؟ میں یہ تو وہ ہوا سے ٹوٹ گیا تھا، تو اس لیے بس پھینکنے کے لیے لائی تھی۔ وہ جلدی سے جھوٹ بول گئی تھی۔ ہوا سے ٹوٹ گیا تھا؟ حیرت کی بات ہے، پہلی دفعہ سن رہا ہوں کہ پرفیوم کی بوتل ہوا کے زور پر گرتی ہے۔ ہاں، وہ ہوا تیز تھی، طوفانی تو نہیں۔ وہ اس کی بات کاٹتا ہوا بولا تھا، جبکہ وہ اپنی باتوں میں خود بھی پھنس گئی تھی، اس لیے اس نے اپنے لب بھیجتے ہوئے سر جھکا لیا تھا۔ کیا کرنے آئی تھی میرے کمرے میں؟ وہ اس پرفیوم کی بوتل کو ایک سائڈ پر پھینکتا اپنی پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ وہ زنیا نے مجھے دے دیا تھا کہ میں آپ کے کمرے سے آپ کی کوئی چیز اٹھا کر لاؤں اور اسے واپس رکھ کر بھی آؤں۔ میں اٹھا تو لے آئی تھی، لیکن جب واپس رکھنے گئی تو یہ آپ کے کمرے کے باہر مجھ سے ٹوٹ گیا۔ وہ معصوم سی رونی شکل بنا کر بولی تھی۔ دولاب کے ہونٹوں کے کونوں ایک مسکراہٹ نے چھوا تھا، لیکن وہ جلدی سے اپنی مسکراہٹ چھپاتا اس بات پہ سر ہلا کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ ہے کچھ نہیں کہا؟ وہ حیرت سے اسے جاتا دیکھ کر بولی تھی۔ وہ یہ کہہ کر گھر کے اندرونی حصے کی طرف چلی گئی تھی۔ زینیا اور آیت نے پورا گھر سر پر اٹھا رکھا تھا، اور گھر کے سب بڑے بس آیت کو دیکھ رہے تھے۔ ابھی کچھ دن پہلے تو اس کا نکاح ہوا تھا، اور اس نے یوں گھر میں ادھم مچا رکھا تھا، کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس کا نکاح ہو گیا ہے، اور گھر والے اب اس کی رخصتی کی بات کر رہے ہیں۔ بس آیت کی ماں فرزانہ بیگم نے غصے سے اسے ٹوکا تو وہ آنکھیں پٹپٹا کر اپنی ماں کو دیکھنے لگی۔ کیا وہ ماما کھیل ہی تو رہی ہیں؟ تمہاری یہ عمر کھیلنے کی نہیں ہے، گھر بار اور گھرداری سیکھنے کی ہے۔ تمہیں گھر میں ڈھنگ کا کچھ بنانا آتا بھی نہیں ہے۔ ہاں ماما، سب کچھ تو بنا لیتی ہوں میں، وہ چونک کر بولی تھی۔ ہاں بنا تو لیتی ہے نا، لیکن ڈھنگ کا نہیں۔ اس کی ماں نے فوراً اس کی بات کی تائید کی تھی، تو وہ اپنے لب بھیجتی ہوئی دانتوں کی نمائش کرتی زینیا کی طرف بڑھی تھی۔ آؤ ادھر، اس طرف مت جاؤ۔ فرزانہ بیگم اسے زینیا کی طرف جاتا دیکھ کر اس کا ہاتھ تھام گئی تھی۔ آج گھر میں سب کے لیے کھانا تم بناؤ گی، اور نہ صرف بناؤ گی بلکہ وہ کھانے کے لائق ہونا چاہیے۔ وہ غصے سے اسے کہتی ہوئے اپنے ساتھ کچن کی طرف کھینچنے لگی تھی، جبکہ وہ بچوں کی طرح زور زور سے چیخنے لگی تھی۔ بچاؤ بچاؤ! ارے کیا کرتی ہو فرزانہ، کیوں بچی کو تنگ کر رہی ہو؟ آیت کے ساس پروین بیگم وہاں آتی ہوئی بولی۔ بچی؟ نکاح ہو چکا ہے اس کا، اور گھر میں اس کی رخصتی کی باتیں ہو رہی ہیں، اور آپ کہتی ہیں کہ یہ بچی ہے؟ فرزانہ بیگم نے حیرت سے پوچھا تھا۔ ہاں تو بچی ہی ہے، اس نے کون سا کہیں اور جانا ہے، ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے، لہٰذا بچی پر زور نہیں ڈالو، جب وہ کچھ بنانے کی خواہش مند ہوگی تو خود بنا لے گی، پروین بیگم نے کہا۔ آیت کو تو بس بہانہ مل گیا تھا، موقع دیکھتی وہ وہاں سے فرار ہو گئی تھی، جبکہ فرزانہ بیگم نفی میں سر ہلاتی رہ گئی۔ یہ آپ کے لاڈ پیار کا یہی نتیجہ ہے، دیکھ لینا ایک وقت آئے گا جب آپ اپنا سر پیٹو گی، فرزانہ بیگم غصے سے کہتی ہوئی کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ کیوں غصہ کرتی ہو؟ چھوٹی بچی تو ہے، سیکھ جائے گی آہستہ آہستہ سب کچھ۔ ہم لوگ جب اس گھر میں آئے تھے، ہم کون سا سب سیکھ کر آئے تھے؟ میں نے بھی تو یہاں آ کر ہی سیکھا تھا، وہ بھی سیکھ جائے گی، پروین بیگم نے دھیمے لہجے میں کہا تھا۔ لیکن اس نے تو آگے جانا ہی نہیں ہے، اگر اسی طریقے سے اس کو چھوٹ ملتی رہی تو یقیناً وہ کچھ بھی نہیں کر پائے گی۔ اچھا غصہ تھوک دو تم کہتی ہو تو میں سختی کروں گی، سمجھاؤں گی اسے۔ ہاں دیکھ لی میں نے تمہاری سختی کس طریقے سے ہوتی ہے، تھوڑا سا ڈانٹو تو اس کے رونے کی صورت بنانے پر آپ کا دل پگھل جاتا ہے اور اسے سینے سے لگا لیتی ہو۔
فرزانہ بیگم اب بھی ان سے خفا تھی، جبکہ پروین بیگم بھی نفی میں سر ہلاتی ہوئی مسکرا کر ان کے پیچھے پیچھے انہیں بنا رہی تھی۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ تم مجھ سے جیت سکتے ہو؟ اس کی مقام میں آ کر نہایت سرد اور ٹھنڈے لہجے میں بولا تھا۔ اس کا لہجہ اس قدر نرمی لیے ہوئے تھا کہ مقابل کھڑا انسان اندر تک سلگ کر رہ گیا تھا۔ وہ گرجنے سے زیادہ برسنے پر یقین رکھتا تھا۔ ہمیشہ وہ یوں ہی اس کی گئی کسی بھی الٹی حرکت یا سازش پر ایسا ہی رد عمل دیا کرتا تھا جیسے اس کو کوئی فرق ہی نہ پڑ رہا ہو، اور اسی بات پر ہوا اور اسی بات پر شاہ میر سلگ کر رہ جاتا تھا کہ آخر اسے فرق کیوں نہیں پڑتا، آخر اس کی چالوں کا اس پر کوئی اثر کیوں نہیں ہوتا۔ شاہ میر اس کی بچپن کو دوست تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے شاہ میر کے دل میں دوراب کے لیے بدگمانی آتی تھی، وہ اس کی کامیابی سے حسد کرنے لگا تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ آخر دوراب اتنا کامیاب کیسے، حالانکہ وہ تو خود بچپن سے محنت کرتا آ رہا ہے، مگر وہ خود اتنا کامیاب نہیں ہو سکا جتنا دوراب ہو گیا تھا۔ میں تمہیں کتنی دفعہ کہہ چکا ہوں شاہ میر کہ یہ فضول حرکتیں چھوڑ دو۔ میرے خیال سے تمہیں دوسروں کی زندگی سے زیادہ اپنی زندگی پر توجہ دینی چاہیے۔ دوسروں کو نیچا کیسے دکھانا ہے، اس کی جگہ تم یہ سوچو کہ تمہیں خود کیسے کامیاب ہونا ہے، یہ تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ دوراب نے انتہائی ٹھنڈے لہجے میں کہہ کر اس کا کندھا تھپتھپایا تھا اور وہاں سے چلا گیا تھا۔ اب یہ مجھے سکھائے گا کہ مجھے کس طریقے سے رہنا اور کیا کرنا ہے۔ شاہ میر نے غصے سے دانت پیستے ہوئے کہا اور وہاں سے نکل گیا۔ سر آپ کچھ کہتے کیوں نہیں ایسے؟ اس طریقے سے تو وہ آپ کا بہت بڑا نقصان کر دے گا۔ مینیجر نے تفتیش سے کہا، نہیں کرے گا وہ میرا نقصان۔ دوراب نے پرسکون لہجے میں کہتے ہوئے اپنی سیٹ سنبھالی۔ سر وہ آلریڈی ہمارا اتنا نقصان کر چکا ہے، ہمارے شیئرز جو کل لاکھوں کروڑوں کو تعداد میں بک رہے تھے آج وہی ہمارے شیئرز۔ بس یہی خاموش ہو جاؤ، میں اس بارے میں کوئی بحث نہیں چاہتا۔ جاؤ جا کر اس پہ نظر رکھو، وہ کچھ بھی کرتا ہے مجھے بتانا، اور یاد رکھو اسے کسی بھی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ بچہ ہے وہ، ابھی تک سمجھ نہیں ہے اس میں، آہستہ آہستہ سمجھ جائے گا سب کچھ۔ دوراب نے مینیجر کی بات کاٹتے ہوئے کہا، جبکہ مینیجر صرف سر ہلا کر رہ گیا۔ سر جب سے وہ بزنس میں آپ کا کمپیٹیٹر بنا ہے آپ تب سے اسے یوں ہی نظر انداز کرتے آ رہے ہیں، اس کی ہر بڑی غلطی کو آپ نے یوں ہی جانے دیا، اور اس وجہ سے آپ کو نہ جانے کتنا ہی نقصان ہوتا آیا ہے۔ مینیجر شاید آج سچ بولنے کی ٹھان چکا تھا، اور وہ کہہ بھی سچ ہی رہا تھا۔ پچھلی بار جب دوراب ایک اہم کلائنٹ سے میٹنگ کے لیے گیا تھا تب شاہ میر نے وہاں آ کر تماشا کھڑا کیا تھا، جس کی وجہ سے ان کی میٹنگ کینسل ہو گئی تھی اور انہیں لاکھوں کروڑوں کا نقصان ہوا تھا۔ اور پھر اس نے یہ جھوٹی افواہ بھی پھیلا دی تھی کہ شاہ انڈسٹریز کی پروڈکٹس میں ملاوٹ کی جاتی ہے۔ اس کے بعد انہیں شدید مالی خسارہ جھیلنا پڑا تھا، مگر دوراب اس بات کو یکسر چھپا جاتا تھا کہ یہ سب کچھ شاہ میر کے کر رہا ہے۔ شاہ میر اسی بات کو لے کر کڑھ جاتا تھا کہ آخر دوراب اس کا جواب کیوں نہیں دیتا، اس کے ساتھ مقابلے میں کیوں نہیں اترتا۔ بس میں اس بارے میں آپ کوئی بحث نہیں سننا چاہتا، چلے جاؤ یہاں سے اور جتنا کہے سے اتنا کرو۔ دوراب نے کوئی باتیں ختم کر دی تھی، مینیجر پیشوانے سے اپنی پیشانی مسل تھا، وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ دوراب نے اپنا موبائل نکالا اور ایک مخصوص نمبر ڈائل کیا۔ سب دوستوں کو اکٹھا کرو، آج پھر سے سب اکٹھے بیٹھیں گے، دوراب نے کہہ کر کال منقطع کر دی تھی۔ اف اللہ زینیا، تم مجھے آخر یہاں کیوں لائی ہو؟ آیت نے منہ بسر کر کہا تھا۔ آیت تمہیں معلوم تو ہے نا کہ میرے پیپرز ہونے والے ہیں، بس اس سلسلے میں مجھے لائبریری سے کچھ بکس لینی ہے۔ زینیا نے جواب دیا۔ وہ جیسے ہی لائبریری سے باہر نکلی آیت ابھی غصے سے کچھ بولنے والی تھی کہ دونوں سڑک کنارے کھڑی گاڑی کی طرف بڑھنے لگی۔ اسی دوران اچانک تیز رفتاری سے آتی ہوئی دو گاڑیاں آپس میں ٹکراتے ان کے بالکل قریب آ کر رکی۔ گاڑیوں کو اس طرح اچانک بریک لگانا ایک دل خراش اور خوفناک منظر تھا۔ دور کھڑی زینیا یہ منظر دیکھ کر سہم گئی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ گاڑی کا دروازہ کھول کر ایک شخص نہایت غصے میں باہر نکلا، وہ دوراب تھا۔ وہ لڑکیوں کو دیکھ کر زور سے دھاڑا، اندھی ہو کیا، دیکھ کر نہیں چل سکتی؟ لیکن جیسے ہی شاہ میر کی نظر سامنے کھڑی آیت پہ پڑی، اس کے الفاظ اس کے حلق میں ہی منجمد ہو کر رہ گئے۔ آیت خوف کے مارے آنکھیں پھیلائے اسے دیکھ رہی تھی، اس کی وہ بڑی بڑی جھیل جیسی گہری اور سحر انگیز آنکھیں اس وقت آنسوؤں کی نمی سے چمک رہی تھی۔ ان آنکھوں میں بلا کا معصومانہ حسن اور ایک ایسا جادو تھا جس نے شاہ میر کے دل کی دھڑکنوں کو ایک سیکنڈ کے لیے روک دیا۔ وہ آنکھیں اتنی پیاری تھیں کہ غصے سے بھرا شاہ میر ایک ہی پل میں بالکل پرسکون ہو گیا، جیسے اس کا سارا غصہ ان آنکھوں کی جھیل میں ڈوب گیا ہو۔ وہ پہلے ہی نظر میں اس کے دل کے پار اتر گئی تھی۔ دوسری گاڑی سے ایک اور انسان باہر نکل کر آیا تھا، وہ دوراب تھا۔ اس نے آنکھیں بھر کر فوراً آیت کو اپنے ہنسارے میں لے لیا، جیسے وہ اس کی حفاظت کر رہا ہو۔ تم ٹھیک ہو؟ دیکھ کر نہیں چل سکتی؟ وہ اسے ڈانٹنے لگا۔ ایک تو وہ کانپ رہی ہے، اوپر سے تم چلائے جا رہے ہو۔ شاہ میر نے دوراب کو گھورا۔ دوراب شاہ میر کی آنکھوں میں موجود چمک کو اچھے سے دیکھ چکا تھا۔ آیت کو اپنے ساتھ یوں ہی لگائے شاہ میر کی طرف متوجہ ہوا۔ یہ بیوی ہے میری، دوراب نے جتانے والے انداز میں کہا۔ بھائی آپ یہاں؟ زینیا نے آنکھیں بڑھ کر آیت کا ہاتھ تھامتے ہوئے حیرت سے دوراب کو دیکھا۔ میں یہاں ہوں یا نہیں؟ تم اسے چھوڑو، تم دونوں آخر یہاں سڑک پر کیا کر رہی ہو؟
دراب کے غصے اور سنجیدگی کے ملے جلے لہجے میں پوچھا۔ وہ اب بھی اپنے جذبات کو چھپانے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ وہ شامر کی آیت میں بڑھتی ہوئی دلچسپی کو شدت سے محسوس کر چکا تھا، جو دراب کو ایک آنکھ نہیں بھائی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ ہماری بھابھی ہے۔ شامر نے الفاظ بھابھی پر خاصا زور دے کر دراب کو زچ پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ گاڑی میں آ کر بیٹھو، میں تم دونوں کو چھوڑ دیتا ہوں۔ دراب نے شامر کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ اس نے واپس شامر کی طرف دیکھا، جو ابھی بھی اسی طرح ساکت کھڑا آیت کو جاتے دیکھ رہا تھا۔ ہر چیز میں نے تمہاری مداخلت برداشت کی، لیکن یاد رکھو اس چیز میں ہرگز تمہاری مداخلت برداشت نہیں کروں گا شامر، میری بات پلے سے باندھ لو۔ دراب نے اس کے مقابل کھڑے ہو کر لفظوں پر زور دیتے ہوئے ٹہرے ٹہرے کر کہا تھا۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ شامر جو اس کی بات پر دل ملا کر رہ گیا تھا، خاموشی سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا، گاڑی میں بیٹھا اور اسے سٹارٹ کر کے وہاں سے نکل گیا۔ اس وقت مسلسل اس کی آنکھوں کے سامنے آیت کا وہ معصوم سا چہرہ گھوم رہا تھا۔ دوسری طرف دراب نے اپنا موبائل نکالا اور اپنے مینیجر کو کال ملائی۔ مینیجر، شامر پر کڑی نظر رکھو، اگر اس کا کوئی بھی آدمی میرے گھر کے آس پاس بھی دکھائی دے تو اسے وہیں دبوچ لینا، حتیٰ کہ اگر آپ شامر خود بھی میرے گھر کے پاس منڈلاتا ہوا دکھے تو اسے بھی نہیں بخشنا۔ یہ کہتے اس نے فون بند کر دیا۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر موجود آیت اور زینہ ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھ رہی تھی کہ آخر دراب کو ہوا کیا تھا، وہ اتنا غصے میں کیوں تھا اور یہ سب کچھ کیوں کہہ رہا تھا۔ آئندہ کے بعد تم دونوں کو کہیں بھی نہیں جانا، تو یاد رکھنا میری اجازت کے بغیر کہیں نہیں جاؤ گی، جب تک میں خود ساتھ نہ ہوں۔ تم لوگوں نے گھر سے باہر قدم بھی نہیں نکالنا۔ وہ غصے سے انہیں سخت ہدایت دے رہا تھا، یہاں تک کہ گاڑی اس کے گھر کے آگے رک گئی۔ وہ خود گاڑی سے باہر نکلا، اس کے پیچھے ہی زینہ اور آیت بھی سہمے ہوئے قدموں سے گاڑی سے باہر نکلی اور گھر کے اندرونی حصے کی طرف بڑھنے لگی۔ لیکن لانچ کے قریب پہنچتے ہی دراب کے قدم اچانک رک گئے۔ زینہ اور آیت نے اسے یوں اچانک رکتے دیکھا تو ان کی نظروں بھی سامنے لانچ بیٹھے شامر پر پڑی، جو ہنس ہنس کر گھر کے سب بڑے بزرگوں سے باتیں کر رہا تھا۔ ارے آؤ دراب آؤ، میں تو کب سے یہاں بیٹھا تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ شامر چہرے پر ایک عاریانہ مسکراہٹ سجائے بڑے طباق سے بولا تھا، جبکہ دراب نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھیج دیں۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ مما آپ لوگ اپنے کمرے میں جائیں۔ دراب نے شامر کو بالکل نظر انداز کرتے ہوئے اپنی ماں پروین بیگم اور چچی فوزیہ بیگم کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔ وہ دونوں حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ دراب ہمیشہ سے اپنے اس دوست کے معاملے میں بے حد حساس رہا تھا، وہ شامر کی ہر بات اور ہر چیز میں اس کا ساتھ دیا کرتا تھا۔ پھر اچانک آج ایسا کیا ہوا تھا کہ وہ اسے یوں نظر انداز کر رہا تھا اور اس کے ساتھ ایسا روکھا برتاؤ کر رہا تھا؟ پروین بیگم اور فرزانہ بیگم نے ماحول کی کشیدگی کو بھانپتے ہوئے کسی بھی قسم کا کوئی سوال نہیں کیا اور خاموشی سے زینہ اور آیت کو اپنے ساتھ لی اور کمرے کی طرف چلی گئی۔ اب لاؤنج میں صرف دراب اور شامر ایک دوسرے کے بالکل آمنے سامنے رہ گئے تھے۔ دراب نے چند قدم آگے بڑھائے۔ اس کے چہرے پر غصے کی سرخی ضرور تھی، لیکن اس کا لہجہ اب بھی اس مخصوص سست اور ٹھنڈے انداز میں ڈھلا ہوا تھا جو سامنے والے کے اعصاب کو پگھلانے کی طاقت رکھتا تھا۔ شامر، میں تمہیں سڑک پر ایک بات کہی تھی اور میں اسے دوبارہ دہرانے کا عادی نہیں ہوں۔ دراب اس کے بالکل قریب آ کر رکا، اس کی آنکھیں شامر کے چہرے پر بے بس تھیں۔ ہر چیز میں نے تمہاری مداخلت برداشت کی، میرے بزنس پر وار کیا، میں خاموش رہا، میرے شیئرز گرائے، میں نے تمہیں اپنا چھوٹا بھائی اور بچپن کا دوست سمجھ کر معاف کر دیا، لیکن یاد رکھو اس بار تم نے حد پار کرنے کی کوشش کی ہے۔ آیت میرا نکاح ہے، میری عزت ہے اور وہ اب اس گھر کی بہو ہے۔ اگر تمہارا سایہ بھی میری عزت کے آس پاس منڈلاتا ہوا دکھا تو میں بھول جاؤں گا کہ ہمارا کوئی ماضی تھا، میں بھول جاؤں گا کہ ہم کبھی ایک ہی گلی میں ساتھ کھیلتے تھے۔ دور رہو اس سے۔ شامر نے دراب کے اس شدید انتباہ کو سن کر اپنے چہرے کی عاریانہ مسکراہٹ کو پھیکا نہیں پڑنے دیا۔ اس نے بڑے آرام سے صوفے کی پشت سے ٹیک لگائی اور ایک گہری جھوٹی معصومانہ سانس لی۔ اوہ دراب، تم تو خواہ اتنے ہائپر ہو رہے ہو، بھلا میں تمہاری عزت پر کیوں بری نظر ڈالوں گا؟ شامر نے اپنے ہاتھ ہوا میں لہراتے ہوئے کہا، میں تو یہاں صرف اپنے بچپن کے یار سے ملنے آیا تھا، سوچا اتنے دنوں بعد آمنا سامنا ہوئے تو گھر آ کر چائے پانی پی لوں اور اپنی پرانی باتیں تازہ کر لوں۔ تم تو سڑک کے واقعے کو دل پر ہی لے گئے۔ خیر، شادی مبارک ہو میرے بھائی، اپنا خیال رکھنا۔ شامر اٹھ کر کھڑا ہوا اور دراب کے کندھوں پر ہاتھ مارنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن دراب کی نظروں کو دیکھ کر اس نے اپنا ہاتھ ہوا میں ہی روک لیا۔ وہ ایک زوردار زہریلی ہنسی ہنستا ہوا لاؤنج سے باہر نکل گیا اور اس کی ہنسی کی گونج دراب کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اتری۔ اگلے چند دن شاہ انڈسٹریز اور دراب کے لیے بظاہر پرسکون لیکن اندرونی طور پر انتہائی چوکنے گزرے۔ دراب نے مینیجر کو جو حکم دیا تھا اس پر سختی سے عمل ہو رہا تھا۔ ایک شام دراب اپنے اسٹڈی روم میں فائلوں کا جائزہ لے رہا تھا کہ مینیجر نے کمرے میں آیا۔ اس کے چہرے پر تشویش کی لکیریں واضح تھیں۔ سر، جو آپ نے کہا تھا بالکل ویسے ہی ہو رہا ہے، مینیجر نے فائل میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ ہمارے آدمی نے بتایا کہ شامر کے آدمی پچھلے 3-4 دنوں سے مسلسل آپ کے گھر کے آس پاس چکر کاٹ رہے ہیں۔ وہ دور کھڑے ہو کر صرف نگرانی کرتے ہیں اور جیسے ہی ہماری سیکیورٹی الرٹ ہوتی ہے وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ دراب نے قلم میز پر رکھا اور ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اور بزنس کا کیا حال ہے؟
کیا اس نے مارکیٹ میں ہمارے خلاف کوئی نیا پروپیگنڈا شروع کیا ہے؟ سر یہی تو سب سے حیران کی بات ہے۔ مینیجر نے حیرانگی سے سر ہلایا۔ جب سے سڑک والا واقعہ ہوا ہے شامیر اب ہمارے کاروباری معاملات میں بالکل ٹانگ نہیں اڑا رہا۔ ہماری نئی پروڈکٹس بھی سکون سے لانچ ہو گئی ہیں اور شیئرز بھی دوبارہ مستحکم ہو رہے ہیں۔ وہ بزنس فرنٹ پر بالکل خاموش ہے، جیسے اسے اب ہمارے کاروبار سے کوئی دلچسپی ہی نہ رہی ہو۔ لیکن سر اس کا گھر کے چکر لگانا مجھے کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ لگ رہا ہے۔ دوراب کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ وہ جانتا تھا کہ شامیر اگر بزنس میں نقصان نہیں پہنچا رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سدھر گیا، بلکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس نے اپنا ہدف بدل لیا ہے۔ اس کا ہدف شاہ انڈسٹریز نہیں بلکہ دوراب شاہ کی کمزوری آیت تھی۔ دوراب نے گہرا سانس لیا۔ وہ آیت کو کسی بھی قیمت پر شامیر کے گندے عزائم کی زد میں آنے نہیں دے سکتا تھا۔ اس نے سیدھا کے فیصلہ کیا اور اسٹڈی روم سے نکل کر سیدھا لاؤنج میں آیا، جہاں پروین بیگم اور فرزانہ بیگم رات کے کھانے کے بعد بیٹھی باتیں کر رہی تھیں۔ مما چچی، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ دوراب کی سنجیدہ آواز پر دونوں خواتین نے چونک کر اسے دیکھا۔ ہاں ہاں دوراب بیٹا کہو، سب خیریت تو ہے؟ پروین بیگم نے اس کے چہرے پر سختی دیکھ کر پوچھا۔ میں چاہتا ہوں کہ اگلے 3 دن کے اندر آیت کی رخصتی کی جائے، دوراب نے بنا کسی لکی لپٹی کے صاف لفظوں میں کہا تھا۔ لاؤنج میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ فرزانہ بیگم حیرت سے اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ 3 دن میں؟ دوراب بیٹا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ابھی تو نکاح کو چند ہی دن ہوئے ہیں، نہ کوئی تیاری ہے، نہ ہم نے رشتے داروں کو بلایا ہے، اور پھر آیت ابھی اتنی سمجھدار بھی نہیں ہوئی، اتنی جلدی رخصتی کیسے ممکن ہے؟ چچی مجھے کچھ نہیں سننا، تیاریاں جتنی بھی ہوں جیسے بھی ہوں وہ سب میں خود مینیج کر لوں گا۔ رشتے داروں کو بلانے کی ضرورت نہیں، صرف گھر کے لوگ ہوں گے، لیکن رخصتی اگلے 3 دن میں ہی ہوگی۔ دوراب کا لہجہ اتنا حتمی اور مضبوط تھا کہ فرزانہ بیگم چاہ کر بھی آگے کچھ نہ بول سکیں۔ پروین بیگم نے اپنے بیٹے کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ سمجھ گئیں کہ دوراب کوئی فیصلہ کسی گہری وجہ کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے فرزانہ بیگم کا ہاتھ تھاما اور کہا، فرزانہ اگر دوراب کہہ رہا ہے تو ہمیں مان لینا چاہیے۔ تیاریوں کا کیا ہے، ہم دونوں مل کر سب سنبھال لیں گی۔ بچے کا فیصلہ ہے تو بس رخصتی اب 3 دن بعد ہی ہوگی۔ گھر میں ایک دم ہلچل مچ گئی۔ 3 دن پلک جھپکتے ہی گزر گئے اور وہ رات آ ہی گئی جب آیت کو رخصت ہو کر دوراب کے کمرے کی زینت بنا دیا گیا۔ گھر کو خوبصورت لائٹوں سے اور پھولوں سے سجایا گیا تھا، لیکن سیکیورٹی عام دنوں سے دگنی تھی۔ آیت سرخ رنگ کے بھاری عروسی جوڑے ملبوس گھونگھٹ نکالے زینیا کا ہاتھ ہمیں لاؤنج میں آ کر بیٹھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ وہ اس اچانک بدلتی زندگی سے خوفزدہ سی۔ دوراب سفید شیروانی میں ملبوس انتہائی پروقار اور سنجیدہ چہرے کے ساتھ مہمانوں کے درمیان کھڑا تھا۔ اسی دوران شادی کی اس چھوٹی سی تقریب میں ایک ایسا مہمان داخل ہوا جسے دیکھ کر دوراب کے جسم کا ایک خلیہ الرٹ ہو گیا۔ وہ شامیر تھا، جو ہاتھ میں ایک مہنگا گفٹ ہیمپر لیے بڑی ڈھنائی سے مسکراتا ہوا اندر آیا۔ مبارک ہو دوراب شاہ، آخرکار تم اپنی دلہن کو اپنے کمرے تک لے ہی آئے۔ میں نے سوچا اتنے پرانے دوست کی رخصتی ہو اور میں نہ آؤں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ شامیر نے طنزیہ انداز میں بلند آواز میں کہا۔ دوراب نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اس کی نظر شامیر پر ٹک گئی، جیسے وہ اسے وہیں زندہ دفن کر دے گا۔ رخصتی کا وقت آیا تو فرزانہ بیگم نے آیت کا ہاتھ دوراب کے ہاتھ میں دیا۔ جیسے ہی آیت کا لرزتا ہوا مہندی لگا ہاتھ دوراب کی مضبوط گرفت میں آیا، دوراب کے دل میں ایک عجیب سا تلاطم مچ گیا۔ اس نے شامیر کی طرف دیکھا، جو لاؤنج کے کونے میں کھڑا بڑے غور سے دوراب کے چہرے کے تاثرات کا مطالعہ کر رہا تھا۔ اس وقت دوراب کی آنکھوں میں شامیر کے لیے غصہ نہیں تھا، بلکہ ایک گہرا انوکھا اور خوف جھلک رہا تھا۔ کسی کو کھونے کا خوف، اپنی محبت، اپنی آیت کو کسی کی نظر بد سے بچانے کی بے بسی کا خوف۔ دوراب جیسا مضبوط انسان جو کبھی کسی طوفان سے نہیں ڈرا تھا، آج ایک لڑکی کا ہاتھ ہمیں اندر سے کانپ رہا تھا کہ کہیں اس کا یہ حاسد دوست اس کی اس پاکیزہ خوشی کو نہ اجاڑ دے۔ شامیر جو دوراب کو بچپن سے جانتا تھا، دوراب کے چہرے پر ابھرنے والے اس دبی دبی خوف کی لکیروں کو فوراً بھاپ گیا۔ اس نے دوراب کی آنکھوں میں وہ خوف پہلی بار دیکھا تھا جو اس نے آج تک دوراب کی پوری زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ دیکھ کر شامیر کے دل کو سکون ملا۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ اور گہری مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ اندر ہی اندر بے حد خوش ہوا کہ آخرکار اس نے دوراب شاہ کی وہ کمزوری ڈھونڈ نکالی جہاں وار کر کے وہ اسے گھٹنوں کے بل لا سکتا تھا۔ وہ اسی خوشی اور عیارانہ چمک کے ساتھ ہنستا ہوا وہاں سے رخصت ہو گیا، جبکہ دوراب نے آیت کے ہاتھ پر اپنی گرفت کو مزید مضبوط کر لیا، جیسے ہی وہ کائنات کی ہر طاقت سے لڑ کر بھی اس کی حفاظت کرنے کا عہد کر رہا ہو۔ رخصتی کی تمام بھاری اور تھکا دینے والی رسموں کے بعد بالآخر آیات کو زینیا اور پروین بیگم نے محبت سے گلے لگا کر دوراب کے کمرے میں بھیج دیا۔ کمرے کا دروازہ بند ہوا تو آیت کے دل کی دھڑکنیں ایک دم تیز ہو گئی۔ کمرہ ہلکی مدھم روشنی اور گلاب کے پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ وہ سرخ بھاری عروسی جوڑی ملبوس بیڈ کے بالکل درمیان میں بیٹھی اپنے لرزتے ہوئے ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں بھینچے جا رہی تھی۔ اس کا گھونگھٹ اس کے چہرے پر تھا، جو اس کے اندر کے انوکھے خوف اور حیا کا آغاز تھا۔ چند ہی منٹ بعد دروازے کا
لاک کھلنے کی دھیمی سی آواز آئی اور آیت کا دل حلق میں آ گیا۔ دراب کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اس نے شیروانی اتار کر سائڈ پر رکھی تھی اور اب وہ ہلکے سفید کرتے شلوار میں بے حد پروقار لگ رہا تھا۔ اس کے قدموں کی آہٹ آیت کے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ جیسے تال ملا رہی تھی۔ دراب آہستہ آہستہ چلتا ہوا بیٹھ کے قریب آیا اور اس کے بالکل سامنے بیٹھ گیا۔ آیت نے ڈر کے مارے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لی۔ کب تک ان پیاری آنکھوں کو مجھ سے چھپا کر رکھو گی؟ دراب کی نرم اور دھیمی آواز کمرے کی سکوت میں گونجی۔ اس نے نہایت عرف اور نرمی سے اپنے مضبوط ہاتھوں کو آگے بڑھایا اور آیت کے چہرے کے گھونگھٹ کو آہستہ آہستہ پیچھے ہٹایا۔ جیسے ہی گھونگھٹ ہٹا، مدھم روشنی میں آیت کا چاند جیسا چہرہ دراب کے سامنے تھا۔ شرم و حیا سے اس کے گال گلابی ہو رہے تھے اور لمبی پلکیں خوف سے لرز رہی تھی۔ دراب چند لمحوں کے لیے بالکل ساکت رہ گیا۔ وہ اس کی معصومیت اور اس کے حسن کے سحر میں بری طرح جکڑ گیا تھا۔ آیت! دراب نے اس کے نام اتنے مان اور محبت سے لیا کہ آیت نے تڑپ کر اپنی جھیل جیسی خوبصورت آنکھیں کھول دی، جن میں اس وقت صرف دراب کا عکس تھا۔ آپ اتنے غصے میں کیوں تھے باہر؟ آیت نے اپنے گلابی لبوں کو چبا کر انتہائی معصومیت سے پوچھا، جیسے وہ باہر کی کشیدگی کو ابھی محسوس کر رہی ہو۔ دراب کے ہونٹوں پر ایک دلکش اور نرم مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے آیت کے لرزتے ہوئے مہندی رچے ہاتھوں کو اپنے دونوں ہاتھوں کی گرم حصار میں لے لیا۔ اس قلم سے اتنا نرم اور تسلی بخش تھا کہ آیت کے اندر کا سارا خوف ایک ہی پل میں پگھلنے لگا۔ باہر جو کچھ بھی تھا وہ دنیا تھی آیت، لیکن اس کمرے کے اندر میری کائنات صرف تم ہو۔ دراب نے اس کے ہاتھ کی پشت پر اپنے لب رکھتے ہوئے نہایت محبت سے کہا، میں غصے میں نہیں تھا، میں بس دنیا کی ہر بری نظر سے اپنی سب سے قیمتی جاگیر کو چھپا کر اپنے پاس لے آنا چاہتا تھا، اور دیکھو آج تو میرے پاس ہو، میری گرفت میں۔ آیت کا چہرہ شرم سے مزید سرخ ہو گیا۔ اس نے حیا سے اپنی نظریں جھکا لی اور اپنے ہاتھ کو دراب کی گرفت سے چھڑانے کی ہلکی سی کوشش کی، لیکن دراب نے اس کی اس معصومانہ مزاحمت کو ناکام بناتے ہوئے اس کا ہاتھ مزید مضبوطی سے تھام لیا۔ وہ اس کے اور قریب ہو گیا۔ ابھی سے مجھ سے دور جانے کی کوشش؟ ابھی تو ہماری زندگی کی شروعات ہوئی ہے۔ دراب نے سرگوشی کرتے ہوئے اس کے چہرے پر بکھری زلفوں کو ایک لٹ کو انگلی سے پیچھے ہٹایا۔ اس کی انگلیاں جب آیت کے گال سے ٹکرائیں تو آیت کے پورے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ دراب نے محبت سے آیت کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیا اور ایک طویل پاکیزہ بوسہ دیا۔ اس بوسے میں آیت کو اپنے لیے دنیا کا سب سے بڑا تحفظ اور دراب کی بے پناہ محبت محسوس ہوئی۔ اس نے سکون سے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور خود کو مکمل طور پر دراب کے حصار کے حوالے کر دیا، جہاں اب نہ کوئی خوف تھا اور نہ ہی شاہمیر کی بدگمانی کی کوئی گنجائش۔ میاں بیوی کے درمیان کا یہ پہلا لمس ان کی نئی خوبصورت زندگی کا آغاز کر چکا تھا۔ صبح کی پہلی کرن جب دراب کے کمرے کے باہری پردوں کی چیرتی ہوئی ہوئی اور اندر داخل ہوئی تو پورے کمرے میں ایک سنہری اجالا پھیل گیا۔ بیڈ پر لیٹی آیت نے مدھم سی روشنی میں اپنی بوجھل آنکھیں کھولی۔ رات بھر کی تھکن اور زندگی کے اس نئے موڑ کا احساس اس کے چہرے پر نمایاں تھا۔ اس نے جیسے ہی کروٹ لی، اس کا دل ایک زوردار جھرجھری لے کر رہ گیا۔ دراب شاہ بستر پر نیم دراز اپنا ایک ہاتھ سر کے نیچے ٹکائے گہری اور پرسکون نظروں سے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں محبت اور مان کی ایک ایسی چمک تھی جو آیت نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ صبح کے اس نکھرے ہوئے وقت میں دراب کا یوں مسلسل دیکھنا آیت کو اندر تک شرمسار کر گیا تھا۔ صبح بخیر، آیت نے اپنے گلابی لبوں کو بھیجتے ہوئے انتہائی دھیمی آواز میں کہا اور حیا کے مارے کمبل کو اپنے چہرے تک تاننے کی کوشش کی، لیکن دراب نے پھرتی سے اس کا ہاتھ کمبل سمیت تھام لیا۔ صبح بخیر میری زندگی، اب اس خوبصورت چہرے کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، اب یہ چہرہ صرف میرا ہے۔ دراب نے اس کے ہاتھ پر اپنے لب رکھتے ہوئے گہری اور رسیلی آواز میں کہا۔ آیت کا چہرہ شرم سے تھمتھما اٹھا۔ اس نے اپنی نظر جھکا لی اور دل ہی دل میں اپنی دھڑکنوں کو قابو کرنے لگی۔ دونوں کے درمیان چند لمحوں کا یہ حسین سکوت اور شرم و حیا کے تبادلہ ان کے رشتے کو مزید گہرا کر رہا تھا۔ دراب نے محبت سے اس کے ماتھے کو چوما، جس پر آیت نے مسکرا کر اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس کے بعد دونوں باری باری فریش ہونے کے لیے واش روم کی طرف بڑھے۔ جب وہ دونوں تیار ہو کر کمرے سے باہر نکلے تو آیت کا حسن دیکھنے لائق تھا۔ وہ ہلکے گلابی رنگ کے خوبصورت روایتی جوڑے میں ملبوس تھی۔ گیلے بال اس کے کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر نئی زندگی کا ایک انوکھا اور اچھوتا نکھار تھا۔ وہ اس وقت حد سے زیادہ پیاری اور معصوم لگ رہی تھی۔ دراب اس کے ساتھ چلتا ہوا خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان محسوس کر رہا تھا۔ جیسے ہی وہ دونوں لاؤنج میں پہنچے جہاں گھر کے تمام لوگ ناشتے کی میز پر بیٹھے انہی کا انتظار کر رہے تھے، سب کی نظریں ان پر تھم گئی۔ ماشاءاللہ، نظریں بددور، کتنی پیاری لگ رہی ہے میری بچی۔ پروین بیگم نے آگے بڑھ کر آیت کو گلے سے لگایا اور اس کا ماتھا چوما۔ فرزانہ بیگم کی آنکھوں میں بھی خوشی کے آنسو تھے۔ انہوں نے بھی اپنی بیٹی کو دعائیں دی۔ گھر کے تمام بڑوں سے ملنے اور ان کی دعائیں لینے کے بعد آیت کا اعتماد بحال ہوا۔ زینیہ جو کب سے آیت کو چھیڑنے کا موقع ڈھونڈ رہی تھی، فوراً اس کے قریب آئی اور کان میں سرگوشی کی۔ اوہ آیت بیگم، یہ چہرے پر اتنا نکھار اور یہ بدلی بدلی لنگت، لگتا ہے شاہ صاحب نے رات کو کوئی جادو کر دیا ہے۔ آیت نے شرم سے لال ہو کر زینیہ کو کوہنی ماری۔ زینیہ چپ کرو، کوئی سن لے گا۔ زینیہ اس کی بات اور اس کی حالت پر کھلکھلا کر ہنس پڑی اور دراب بھی دور کھڑا ان دونوں کو اس معصومانہ نوک جھوک پر مسکرا رہا تھا۔ ناشتے کی میز سے بیٹھتے ہی پہلے
آیت نے فرزانہ بیگم کا ہاتھ تھاما اور دھیمے لہجے میں بولی، ماما میں اپنے ہاتھوں سے کچھ میٹھا بنا کر سب کا منہ میٹھا کروانا چاہتی ہوں. یہ میری پہلی رسوئی ہے، تو کیا میں کچن میں جا سکتی ہوں؟ فرزانہ بیگم اور پروین بیگم نے حیرت اور خوشی سے ایک دوسرے کو دیکھا. ابھی چند دن پہلے تک تو لڑکی کچن کا کام چھوڑ کر بھاگ جاتی تھی، آج وہ خود میٹھا بنانے کی خواہش کر رہی تھی. کیوں نہیں میری بچی، یہ تو بہت بڑی برکت والی بات ہے، جاؤ جو تمہارا دل کرے بناؤ. پروین بیگم نے محبت سے اجازت دی، جبکہ فرزانہ بیگم بیٹی کی اس مثبت تبدیلی پر دل میں نہال ہو رہی تھی. آیت کچن میں چلی گئی اور زینیا بھی اس کی مدد کے بہانے اس کے پیچھے ہی بھاگ گئی. کچن میں زینیا نے اسے چین نہیں لینے دیا. کبھی وہ سوجی کا چمچ ہلاتے ہوئے آیت کو دراو کے نام سے چھڑتی، تو کبھی اس کے سرخ گالوں کا مذاق اڑاتی. آیت جھوٹا موٹا غصہ دکھاتی، لیکن اندر ہی اندر وہ اپنے اس نئی روح اور ایک نئی زندگی سے بے حد خوش تھی. آخرکار آیت نے اپنے ہاتھوں سے بہترین اور لذیذ سوجی کا حلوہ اور کھیر تیار کر ہی لی. آیت بڑے فخر اور نفاست سے میٹھے کے باؤلز ٹرے میں سجا کر لاؤنج میں آئی، جہاں آپ ایک اور غیر متوقع مہمان آ کر بیٹھ چکا تھا. وہ شامیر تھا. شامیر کو صبح صبح اپنے گھر میں بیٹھا دیکھ کر دراو کے چہرے پر جو نرمی تھی وہ ایک دم غائب ہو گئی اور اس کی جگہ ایک سخت سنجیدگی نے لے لی. اس کی مٹھاس خود بخود بھیج گئی، لیکن اس نے اپنے گھر والوں اور بزرگوں کا لحاظ کرتے ہوئے اپنے غصے کو اندر ہی دبا لیا. وہ اپنے گھر کے ماحول کو خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے وہ بالکل خاموش رہا اور شامیر کو نظر انداز کرنے لگا. آیت نے باری باری سب کو میٹھا پیش کیا. پروین بیگم اور فرزانہ بیگم نے جیسے ہی پہلا چمچ منہ میں ڈالا، وہ اس کے ذائقے کی تعریف کیے بنا نہ رہ سکی. واہ آیت، میں تو سمجھتی تھی تمہیں کچھ بنانا ہی نہیں آتا، لیکن یہ تو بہت ہی لذیذ ہے. فرزانہ بیگم نے خوش ہو کر کہا. گھر کے باقی بڑوں نے بھی آیت کو اس کے ہاتھ کے بنے میٹھے پر ڈھیروں دعائیں دی اور شگن کے طور پر پیسے دیے. دراو نے جب میٹھا کھایا تو اس نے آیت کی آنکھوں میں جھانک کر مسکرا کر اسے داد دی، جس سے آیت کا دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا. آخر میں اخلاقیات کے ناطے آیت شامیر کے پاس گئی اور اسے بھی میٹھا پیش کیا. شامیر نے ٹرے سے پیاری اٹھائی اور دراو کی طرف دیکھ کر ایک طنزیہ مسکراہٹ اچھالی. واہ بھابھی صاحبہ، آپ کے ہاتھ میں تو جادو ہے. دراو بھائی، آپ تو بڑے خوش قسمت نکلے، بزنس بھی اچھا اور بیگم کے ہاتھ کا میٹھا بھی لاجواب. شامیر نے جان بوجھ کر دراو کو زج پہنچانے کے لیے طنز کیا. دراو نے شامیر کی اس گستاخی پر اپنے جبڑے بیچ لیے. اس کی آنکھوں میں ایک تنبیہ تھی، لیکن وہ اپنے بڑوں کی موجودگی اور گھر کی روایت کے تقدس کے پیش نظر بالکل خاموش رہا. اس نے شامیر کو کوئی جواب نہیں دیا، بس اس کی سرد نظریں شامیر پر جمی رہی، جیسے وہ اسے خاموش رہنے کا آخری انتباہ دے رہا ہو. شامیر نے بھی بھانپ لیا تھا کہ دراو اس وقت اپنے غصے کو پی رہا ہے، اس لیے وہ خاموشی سے میٹھا کھاتا رہا. شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے، لیکن شاہ ہاؤس کے اندر پھیلا ہوا اندھیرا کسی طوفان کا پیش خیمہ تھا. پورے گھر میں ایک سبتا طاری تھا اور ملازمین سہمے ہوئے کونوں سے دبی دبی آوازوں میں بات کر رہے تھے. وجہ سے ایک تھی، آیت گھر میں کہیں نہیں تھی. وہ لڑکی جو صبح تک اپنے قہقہے اور معصومیت سے پورے گھر کو روشن کری تھی، پچھلے 4 گھنٹوں سے شاہ ہاؤس سے غائب تھی. جب دراو شاہ نے آفس سے لوٹ کر یہ خبر سنی تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی. اس کا وہ چہرہ جو ہمیشہ برف کی طرح سرد اور پرسکون رہتا تھا، ایک دم خوف اور گھبراہٹ سے سفید پڑ گیا. اعصاب پر ایک ایسا ہولناک خوف طاری ہوا جو اس نے زندگی میں کبھی محسوس نہیں کیا تھا. کہاں ہے وہ؟ مما، چچی، وہ کہاں جا سکتی ہے؟ دراو نے لاؤنج میں کھڑی پروین بیگم اور فرزانہ بیگم سے پوچھا. اس کی آواز میں وہ دبا دبا خوف تھا جو چھپائے نہیں چھپ رہا تھا. دراو بیٹا، وہ تو اپنے کمرے میں تھی. زینیا بھی اس کے ساتھ تھی. زینیا چند منٹ کے لیے کچن میں پانی لینے گئی اور جب واپس آئی تو آیت کمرے میں نہیں تھی. ہم نے پورا گھر چھان مارا ہے، لیکن وہ کہیں نہیں ہے، پروین بیگم نے روتے ہوئے کہا، جبکہ فرزانہ بیگم صدمے سے نڈھال صوفے پر بیٹھی سسکیاں لے رہی تھی. دراو کے ذہن میں ایک دھماکہ ہوا اور اس دھماکے کے ساتھ ایک ہی نام اس کے دماغ میں آیا، شاہمیر. اسے رخصتی کی وہ رات یاد آئی جب شاہمیر نے آیت کا ہاتھ دراو کے ہاتھ میں دیکھ کر مسکراہٹ اچھالی تھی، اور اب دراو کی آنکھوں میں وہ خوف پڑ لیا تھا. اسے صبح کا وہ منظر یاد آیا جب شاہمیر نے میٹھا کھاتے ہوئے دراو کو چیلنجنگ نظروں سے دیکھا تھا، اور مینیجر کی وہ رپورٹ کہ شاہمیر کے آدمی مسلسل شاہ ہاؤس کے چکر کاٹ رہے ہیں. شاہمیر، یہ اسی کی گھٹیا حرکت ہے. دراو نے غصے اور جلال سے اپنی مٹھیاں بھیج لیں. اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا. وہ جان گیا تھا کہ شاہمیر نے بزنس میں خاموشی اختیار کر کے اس کی سب سے بڑی کمزوری اس کی آیت پر وار کر دیا ہے. دراو نے ایک سیکنڈ بھی ضائع کیے بغیر اپنا موبائل نکالا. اس کی انگلیاں گھبراہٹ اور غصے سے کانپ رہی تھی. اس نے سٹی کے آئی جی کا نمبر ڈائل کیا، جو اس کا ذاتی دوست بھی تھا. خان صاحب، مجھے ابھی اسی وقت پوری سٹی کی پولیس فورس الرٹ چاہیے. میری بیوی آیت دراو شاہ اپنے گھر سے لاپتہ ہے.
اور مجھے یقین ہے کہ اسے اغوا کیا گیا ہے۔ مجھے ہر سڑک، ہر ناکے اور ہر مشکوک جگہ پر پولیس کی ناکہ بندی چاہیے، نوراب نے حکم دینے والے انداز میں مگر کامتی آواز میں کہا۔ دوسری طرف سے خان صاحب نے معاملے کی سنگینی کو سمجھتے ہوئے فوراً فورس کو الرٹ کرنے کو یقین دہانی کروائی۔ فون بند کرتے ہی دوراب نے اپنے پرسنل سیکرٹری ہیڈ کو کال ملائی۔ شاہ ہاؤس کے تمام گارڈز کو اکٹھا کرو، مجھے ایک ایک گاڑی سڑک پر چاہیے، اور شاہمیر کے جتنے بھی فارم ہاؤس، دفاتر یا خفیہ ٹھکانے، ان سب کا گھیراؤ کرو۔ اگر کوئی گارڈ یا پولیس بیچ پہ آئے تو مجھے پرواہ نہیں، مجھے صرف آیت چاہیے۔ دوراب کی آواز میں ایک دیوانگی تھی، ایک ایسا پاگل پن تھا جو اس نے آج تک خود اپنے اندر بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح وہاں سے باہر نکلا اور اپنی تیز رفتار گاڑی میں جا بیٹھا۔ گارڈز کی 3 گاڑیاں اس کے پیچھے تھیں۔ دوراب شاہ جو کبھی سڑکوں پر قانون کا احترام کرنے کے لیے جانا جاتا تھا، آج ہر سگنل کو توڑتا ہوا گاڑی کی رفتار کی آخری حدود کو چھو رہا تھا۔ اس کے ذہن میں صرف آیت کا وہ معصوم روتا ہوا چہرہ گھوم رہا تھا جو اس نے رخصتی کی رات دیکھا تھا، اور وہ جھیل جیسی خوبصورت آنکھیں جن میں وہ ڈوب چکا تھا۔ اگر اسے ایک خراش بھی آئی شامر، تو میں تمہارا وجود اس دنیا سے مٹا دوں گا۔ وہ اسٹیئرنگ وہیل پر اپنے ہاتھ جما کر دانت پیستے ہوئے خود سے بڑبڑایا۔ وہ سب سے پہلے شاہمیر کے مرکزی دفتر پہنچا۔ گارڈز نے دروازہ کھولنے میں معمولی سی دیر کی تو دوراب نے اپنی گاڑی سیدھی لوہے کے بھاری گیٹ سے ٹکرا دی۔ ایک زوردار دھماکے کے ساتھ گیٹ کھلا اور دوراب گاڑی سے باہر نکلا۔ اس کے پیچھے اس کے گارڈز بھی اندر داخل ہو گئے۔ کہاں ہے شامر؟ دوراب نے اندر موجود مینیجر کا گریبان پکڑ کر اسے دیوار سے جا لگایا۔ اس کا لہجہ اس وقت سرد نہیں تھا، بلکہ وہ گرج رہا تھا جیسے کوئی زخمی شیر ہو۔ سر شامر صاحب تو دوپہر سے یہاں نہیں آئے، ہمیں نہیں معلوم وہ کہاں ہیں، مینیجر نے خوف سے کانپتے ہوئے کہا۔ دوراب نے اسے جھٹکا دیا اور اپنے گارڈز کو اشارہ کیا۔ پورے آفس کی تلاشی لی، ایک ایک کمرہ، ایک ایک کیبن دیکھو۔ گارڈز نے پورا آفس جھان مارا، الماری الٹ دی، کمپیوٹرز چیک کیے، لیکن وہاں نہ شاہمیر کا کوئی پتہ تھا اور نہ ہی آیت کا کوئی سراغ۔ دوراب وہاں سے نکلا اور شاہمیر کے اس فارم ہاؤس کی طرف بڑھا جو شہر کے آؤٹ اسکرٹس میں واقع تھا۔ راستے میں پولیس کی گاڑیاں بھی اس کے ساتھ شامل ہو چکی تھیں، جن کے سائرن رات کے سناٹے کو چیر رہے تھے۔ دوراب کا مینیجر مسلسل فون پر اسے اپڈیٹس دے رہا تھا، لیکن ہر طرف سے جواب صرف ایک ہی مل رہا تھا، سر وہ یہاں نہیں ہے، سر شاہمیر کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ جب وہ فارم ہاؤس پہنچا تو وہاں بالکل اندھیرا تھا اور تالا لگا ہوا تھا۔ پولیس نے تالا توڑا اور دوراب گن ہاتھ میں لیے خود سے پہلے اندر داخل ہوا۔ وہ پاگلوں کی طرح ہر کمرے کا دروازہ ٹھوکر مار کر کھول رہا تھا۔ آیت کہاں ہو تم؟ وہ چلاتا رہا، لیکن وہاں صرف اس کی اپنی آواز گونج رہی تھی، اور واپس اس کی آواز گونج کے واپس لوٹ آ رہی تھی۔ اس نے وہاں موجود پرانے چوکیدار کو گریبان سے پکڑا۔ بتاؤ، تمہارا صاحب یہاں کسی لڑکی کو لے کر آیا ہے؟ سچ بولو ورنہ میں تمہیں یہی ختم کر دوں گا۔ نہیں شاہ صاحب، خدا کی قسم یہاں پچھلے 1 ہفتے سے کوئی نہیں آیا، صاحب بھی نہیں آئے، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ بوڑھا چوکیدار خوف سے بولا۔ دوراب نے مایوسی اور کرب سے اسے چھوڑ دیا۔ وہ فارم ہاؤس کے لان میں آ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، سفید چھٹ پر مٹی لگی ہوئی تھی، اور اس کی آنکھوں میں جو ہمیشہ فخر سے اونچی رہتی تھی، آج بے بسی کی آنسو تھے۔ پولیس فورس، اس کے لیے اس کے اپنے گارڈز، اس کا مینیجر، سٹی کی ہر طاقت اس وقت سڑکوں پر تھی۔ شاہمیر کے ہر ممکنہ ٹھکانے پر چھاپے مارے جا رہے تھے، لیکن آیت کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ وہ جیسے ہوا میں تحلیل ہو گئی ہو۔ دوراب نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں رات کا گھنا اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں بھیج لیا ہو۔ آیت تم کہاں ہو؟ اس نے دل ہی دل میں اس کو پکارا، جس کو پانے کی خوشی ابھی 24 گھنٹے بھی پوری طرح نہیں مٹائی تھی کہ قسمت نے اسے ایک ایسے ہولناک امتحان میں ڈال دیا تھا جہاں اس کی تمام دولت، طاقت اور روح بالکل بے معنی ہو کر رہ گئے تھے۔ وہ اسے کہیں بھی نہیں ڈھونڈ پا رہا تھا، اور یہ بے بسی اسے اندر ہی اندر مار رہی تھی۔ دوراب فارم ہاؤس کے لان میں مایوسی کے اندھیرے میں ڈوبا بیٹھا تھا کہ اچانک اس کے موبائل کی اسکرین روشن ہوئی۔ اسکرین پر آیت کا نام چمک رہا تھا۔ دوراب نے دھڑکتے دل کے ساتھ فوراً فون اٹھایا۔ آیت کہاں ہو تم؟ وہ گھبراہٹ میں چلایا۔
دراب، میں سٹی ہاسپٹل میں ہوں، آپ پلیز جلدی آ جائیں۔ دوسری طرف سے آیت کی روتی ہوئی آواز آئی۔ دراب نے ایک سیکنڈ بھی ضائع نہیں کیا اور گاڑی کو ہسپتال کی طرف بھگا دیا۔ جب وہ ہسپتال کے کوریڈور میں پہنچا تو سامنے آیت اور شامر کھڑے تھے۔ شامر کو دیکھتے دراب کا سارا ضبط ٹوٹ گیا۔ اس نے پاگلوں کی طرح آگے بڑھ کر شامر کا گریبان پکڑ لیا اور ہاتھ اٹھانے والا تھا کہ آیت نے روتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ دراب، چھوڑے انہیں، خدا کے لیے رک جائیں۔ آیت نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا۔ دراب نے حیرت سے آیت کو دیکھا تو وہ شامر کے گریبان سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے بولی، شامر کی بیوی پریگننٹ ہے اور آج اچانک اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ وہ اس ہسپتال کے ICU میں ہے۔ شامر کی بیوی میری بہت پرانی اور پکی دوست ہے اور یہ بات شامر اچھی طرح جانتا تھا۔ دراب نے شاکڈ ہو کر شامر کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں اس وقت کوئی عیاری نہیں بلکہ ایک دوست کے لیے سچی تڑپ تھی۔ شامر نے آگے بڑھ کر دراب کو مضبوطی سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ مجھے معاف کر دینا دراب، شامر کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ میں کیا یہ نہیں جانتا تھا کہ میرا دوست میرے لیے اپنی جان تک دینے کو تیار رہتا ہے؟ تو نے ہمیشہ میری ہر غلطی کو معاف کیا، کاروبار میں میرا اتنا نقصان برداشت کیا۔ میں تو بس تجھے تنگ کرنے کے لیے، تیری حسد کا جھوٹا ناٹک رچانے کے لیے تیرے سامنے ایسی حرکتیں کرتا تھا تاکہ دیکھ سکوں کہ تو کب مجھ پر غصہ کرتا ہے، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری یہ خاموشی اور میرے آدمیوں کا تیرے گھر کے پاس ہونا تجھے اس حد تک پاگل کر دے گا۔ دراب نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس کے دل سے ایک بہت بڑا بوجھ ہٹ گیا تھا۔ اس نے بھی شامر کو اتنی ہی مضبوطی سے گلے لگا لیا اور اس کی پیٹھ تھپ تھپائی۔ جب دونوں ایک دوسرے سے الگ ہوئے تو دراب نے آیت کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر اب بھی ندامت تھی۔ آیت، لیکن تم گھر سے یوں بنا بتائے کیوں آئی؟ دراب نے پوچھا۔ آیت، میں اپنے کمرے میں تھی جب مجھے میری دوست کی کال آئی۔ وہ درد سے تڑپ رہی تھی اور اس نے روتے ہوئے مجھے اپنے پاس بلایا۔ میں اس کی حالت سن کر اتنی زیادہ ٹینشن میں آ گئی کہ جلدی میں گھر سے کسی کو بتانا ہی بھول گئی۔ میرے موبائل کی بیٹری بھی بالکل لو تھی جو ہسپتال پہنچتے ہی بند ہو گئی۔ اوپر سے اپنی دوست کی فکر ایسی تھی کہ میرے داغ سے گھر والوں کا خیال ہی نکل گیا تھا کہ سب کتنے پریشان ہوں گے۔ آیت نے معصومیت سے سر جھکا کر اپنی غلطی کو تسلیم کیا۔ دراب نے تڑپ کر آگے بڑھا اور آیت کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس نے آیت کی پیشانی پر ایک طویل اور محبت بھرا بوسہ دیا جس میں اس کا پچھلے کئی گھنٹوں کا کرب پگھل رہا تھا۔ آئندہ کچھ بھی ہو جائے آیت، سب سے پہلے مجھے بتانا، ورنہ میں اس طرح تڑپ کر مر جاؤں گا۔ دراب نے اس کے بال سہلاتے ہوئے انتہائی جذباتی لہجے میں کہا تھا۔ آیت نے مسکرا کر اس کے سینے پر سر رکھ دیا تھا جہاں اب صرف سکون اور ایک نئی زندگی کا یقین تھا۔